سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول بھی ہے۔ سلطان نے کہا آگے کہو۔ جاسوس بولے کچھ غلط ہے جس سے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کیوں کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے؟ بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا کہ دعا کرے۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دو۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا، بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت بھی پورے اب و تاب سے دنیا میں روا دوا ہے۔ لوگ اسلام کو بدھزم اور یہود و نصارہ کی طرح رہبانیت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں کہ بس اسلام اور دینداری اپنی ذات تک محدود رکھو۔ لوگ حتیٰ کہ بھائی بیٹا اور اہل ویال جیسے بھی ہو کسی سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ دین الگ ہو، دنیا الگ ہو، حالانکہ اسلام دونوں کو ساتھ چلنے کا فرماتا ہے۔ دوسری طرف یہ کلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے۔